بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت رسول اور سائنسی اصول کے سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور بعض گناہ کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان گناہوں کا علم ہو کہ کون کون سے گناہ ظاہر ہیں اور کون کون سے گناہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ حسد انہی باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ حسد سے بچا جائے۔ حسد سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ حسد کہتے کسے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور حسد کی اقسام کون کون سی ہیں، اور حسد کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کن سبب کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، اور اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے تو اس کے علاج کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ان تمام امور پہ ہوگی کہ حسد کے متعلق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے بچنا ہے، وہ ہم اس سنت پہ عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین جید مفتی اور عالم مفتی محمد اکمل صاحب۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کی جانے پہچانے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ حسد کی تعریف کیا ہے اور حسد کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت دیکھیں اور یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے حاصل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ نہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، مثلا حسن و جمال ہے، مال ہے، اس کا ذہانت بہت اچھی ہے، اس کی دکان اچھی چلتی ہے، صحت بہت اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض ہے کہ کوئی بھی دنیاوی یا اخروی لحاظ سے اس کو نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے اور یہ شخص اس سے محروم ہو جائے، اس کو شرعی لحاظ سے حسد کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ حسد مطلب اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے، تو کیا یہ بھی حسد ہے؟ اس کے لیے ذرا تھوڑی سی ہمیں تفصیل کا جاننا ہوگا کہ چار چیزیں ہیں جن کی تھوڑی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے تو ان میں باہم فرق بھی پتہ چل جائے گا، اور ان چاروں کے احکامات جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے حسد جیسے بھی میں بتایا، دوسرا کینہ ہوتا ہے، تیسرا رشک ہے، اور چوتھا غیرت کہلاتا ہے۔ حسد کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو اس میں دو چیزیں ہو گئیں، ایک مسلمان بھائی سے نعمت کا زوال، دوسرے اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا۔ دوسرا کینہ ہوتا ہے، وہ ابھی آپ نے جسے تعریف بیان فرمائی کہ کینہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کا زوال تو چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کا ارادہ یا تمنا اپنے لیے نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سے حسد حرام ہے؟ اس کے احکام عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر اس کی مثل نعمت کے حصول کی تمنا رکھیں۔ اس میں زوال نعمت کا ارادہ نہیں ہوتا، تمنا نہیں ہوتی کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا، بہت اچھا ہے، اور عطا فرما، اور اس جیسا مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور چوتھا غیرت ہوتا ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھی اور وہ اس نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بدماش ہے، اب وہ اپنی طاقت کو ظلم میں استعمال کر رہا ہے، تو اب یہ تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کی طاقت زائل ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی نعمت کے زوال کی تمنا تو ہے لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ ہے، اور اپنے لیے حصول کی تمنا ارادہ یہاں پر نہیں ہوتا، اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ احکام کے لحاظ سے کینہ اور حسد یہ حرام ہوتے ہیں۔ رشک کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، بشرط ہے کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ اچھی چیز ہو۔ یعنی دنیاوی امور پہ بھی بعض اوقات رشک ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مطلب دولت سے نوازا ہے، کاش ایسی مجھے بھی مل جائے، تو یہ مباح ہے، ثواب کا باعث نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص تہجد گزار ہے اور ہم یہ تمنا کریں کاش یہ تہجد کی عادت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ رشک باعث ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور غیرت جو ہے یہ بھی مستحب ہوتی ہے بعض اوقات کہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ یہ تمنا کریں کہ سامنے والا شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس میں اسی کی آخرت کا فائدہ ہے، تو یہ تمنا کرنا بھی باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض طلباء ہوتے ہیں وہ تعلیم
اپنے مدرسے یا اسکول جاتے تو ہیں، جی لیکن کیا ہے کہ تعلیم ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ اس کی یہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مطلب وہ تعلیم کی رجوع کرے، تو کیا یہ حسد ہوگا یا غیرت؟ دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نعمت تو ہے ہی نہیں، کہ وہ اگر نعمت ہوتی تو وہ تعلیم سے محروم کیوں رہتا. تو اس لیے ان کے زوال کی تمنا یہ غیرت کے اندر تو نہیں آئے گی. ہاں، یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھی خواہش یا اچھا ارادہ، اس کو ہم نام دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ چیز بھی ایک جائز چیز ہوگی. ہاں، یہ جائز. ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب کی گفتگو سے 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو حسد میں جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ 2 امور کا ہونا ضروری، یا تو سامنے والے کی اس کی نعمت کا زوال اور اپنے لیے اس کا حصول بھی. یہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اسی کی ممانعت آئی ہے. اس کے ساتھ رشک کا جو عنصر مفتی صاحب نے فرمایا کہ رشک اسے کہتے ہیں کہ رشک کہ کوئی چیز اچھی چیز آپ اس کی دیکھیں اور یہی تمنا اپنے اندر بھی پیدا کریں. تو آپ کی سائنس آف سائیکالوجی میں ایز اے سائیکیٹرسٹ اگر آپ دیکھیں کہ حسد اور رشک تو ایک جائز چیز ہے اور حسد ناجائز چیز ہے، یہ چیز کس طرح سے مطلب بیان ہوتی ہے اور نفسیات میں ان کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جائز چیزیں جو رشک ہیں اور غیرت یہ جائز ہوا، اس کا نفسیات میں کیا اثر ہوتا ہے؟ جبکہ حسد اور بغض جو کینہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس کیا اثر اس کو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب، یہ جو ابھی آپ سوال کر رہے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب نے بھی بہت اچھی بات بتائی کہ حسد، کینہ، رشک اور غیرت کے حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سے سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے اس کی توجہ پیش کی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی لے کے چلیں تو اگر ہم شروع کی 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں، حسد، کینہ اور رشک، تو اس کو سائیکالوجی کی زبان میں حسد کو ہم ترجمے میں نہیں جا رہے، اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو بیسیکلی یہ وہ کیفیت یا اندرونی جذبے یا خیال کا نام ہے جس کو ہم لوز ون پوزیشن کہیں گے، کہ ہم جو ہے سامنے والے شخص کے حوالے سے یہ چاہیں گے کہ وہ لوز کرے اور ہم ون کریں. اور کینہ وہ کیفیت ہے جس میں لوز کی پوزیشن ہے کہ سامنے والا شخص بھی لوز کرے اپنی اس کوالٹی کو، اس خوبی کو یا اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، اور ہم بھی اس کو پھر ٹھیک ہے بھلے سے لوز کریں. اور تیسری چیز جو قابل رشک ہے اور وہ رشک ہے، اور دیٹ از کالڈ ان سائیکالوجی ون ون پوزیشن. اس میں یہ اپروچ انسان کی، چاہے وہ اس کے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، باہر ہو، تعلیم کے میدان میں ہو، کہ وہ ون ون پوزیشن کے حوالے سے. اب ایک بچہ ہے 8ویں کلاس میں، وہ گزشتہ 4 سال سے اول آ رہا ہے، اس کے ساتھ کے ہم جولی جو ہیں وہ یا تو اسے حسد کریں گے یا اس سے کینہ رکھیں گے، اور یا پھر وہ رشک کے حوالے سے ون ون پوزیشن میں کہ اوکے فائن، اگر یہ فرسٹ آ رہا ہے اور اس کی 92% ہے، ٹھیک ہے میری بھی 91.8% ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اوکے اس کی 0.2% زیادہ ہے تو یہ مجھ سے جیت جائے، اس لیے کہ اس نے 0.2% زیادہ محنت کی یا زیادہ ہمت کی یا اس کی قسمت نے ساتھ دیا، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جی میں کیوں نہیں کر سکتا. تو سائیکالوجیکلی جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس وقت تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ذہنی استحکام اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس میں بیسٹ اور آئیڈیل کنڈیشن ون ون سچویشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس میں اگر ہم اس سچویشن کے حساب سے چلیں گے تو نہ صرف ہم اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ ہم کاروباری، دفتری اور تعلیمی زندگی میں بھی ایک انتہائی اچھے مقام کو حاصل کر سکیں گے، اور وہ بھی ایٹ دا کاسٹ، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ذہنی سکون، ہمارا ذہنی سکون انٹیکٹ رہے گا. کیونکہ اس کے برعکس اگر جو باقی 2 چیزیں ہیں، حسد ہو گئی یا کینہ ہو گیا یا لوز ون پوزیشن ہو گئی یا لوز پوزیشن ہو گئی، تو اس میں بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز تو حاصل کر لیں جو ہمارے بھائی کے پاس ہو، چاہے ہم کینہ رکھ کے حاصل کر لیں یا حسد رکھ کے حاصل کر لیں، لیکن ایٹ دیٹ ڈے ہم اپنا ذہنی سکون لوز کر چکے ہیں. قدر کلامی معاف، میں یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ صرف ون ون پوزیشن جو انہوں نے رشک کو ڈیفائن کیا، تو کیا یہی ون ون سچویشن صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. تو آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے مال لے کر آنے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں اتنا مال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کروں گا کہ ابوبکر صدیق مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ خدا نخواستہ ان کو نیچا دکھانے کی کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کثیر مال پیش کر کے سب کے سے سبقت لے جا کر اور ان کے دعا کے حصول کی تمنا تھی جس نے آپ کو اس ارادے پر مجبور کیا. وہی ون ون پوزیشن تھی، وہی ون ون پوزیشن ہے. تو یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ رائج تھی، اور اگر آپ غزوات کے بارے میں غور کریں تو ہر صحابی جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ بہادری کے جوہر دکھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کے لیے دستے دعا دراز کر دیں تو اللہ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل ہوں.
یہ بہت اچھی چیز ہے اور اکابرین سے یہ جاری و ساری رہی ہے. اچھا، یہ بات تو خیر ایک واضح نظر آتی ہے کہ حسد کیونکہ نعمتوں کے زوال کے متعلق ہوتا ہے اور آپ ان انٹینشنلی یا مطلب ان لافلی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی چیز زائل ہو جائے. حسد کے حرام ہونے کی ایسی وجہ کیا ہے؟ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں چیزیں تقسیم کر دی. کچھ چیزیں نعمتیں آپ کی قسمت میں ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب کی ہیں، کچھ میرے پاس ہیں. اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں تقسیم کر دی ہیں. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی نعمت ہے، میں تمنا کر رہا ہوں ان سے چھین کر مجھے مل جائے، تو گویا کہ میں اس بات کا ارادہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو جائے. گویا کہ میں اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں. ان کو کیوں دے دی، میرے پاس ہونی چاہیے، تو ان سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ایک قابل گرفت جرم ہے، اور اس کی سزا پھر ہمیں آخرت میں اور دنیا کے اندر مختلف طریقے سے ملے گی. شریعت اس بات کو قطعی طور پہ پسند نہیں کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کریں کہ جس کی وجہ سے مزید گناہوں کا دروازہ کھل جائے، تو اس لیے اس کو حرام کرا. دو باتیں ہوئیں، ایک تو قرآن پاک میں جو حسد یا احادیث میں حسد کی ممانعت آتی ہے، یا تو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا انسان، اور دوسرا اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے بجائے وہ اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے پتہ چلا چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ادھر کے بعد ادھر کر لینا، اس کی بنیاد جو حسد ہی بنتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیز حسد ایک نیچرل ایک ایکٹ ہے؟ میں نے کوئی اچھی چیز کسی کے اندر دیکھی اور انوانٹیڈلی میں نہیں چاہتا، لیکن حسد ایک دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو پوچھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا حسد اتنی بری چیز ہے تو یہ کنٹرولیبل بھی ہے ان دا لائٹ آف یور سائنس آف سائیکالوجی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تشکیل دی اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو زمین پہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا، تاکہ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں. اور ساتھ ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات کا بھی رتبہ دیا کہ ہی کین ہولڈ دا تھنگ، اگر وہ چاہے تو اپنے کنٹرول میں اپنے نفس کو رکھ کے سکتا ہے، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے جہاں انسان کے ذہن و نفسیات میں کئی پازیٹیو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کئی نیگیٹو ایولز بھی ہیں، جس میں سر فہرست حسد جیسی چیز شامل ہے، جس کے نتیجے میں پھر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہتان، غیبت، چغلی، تمام جو الزام، بدگوئی، تو یہ سب باتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اگر اف اے پرسن از سائیکولوجیکلی ساؤنڈ اینڈ اسٹیبل، تو الٹیمیٹلی وہ جو اس کی نیگیٹو تھاٹس ہیں، نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں، نیگیٹو ایموشنز ہیں، لائک حسد، کینہ یا اس نوعیت کی اور دیگر چند چیزیں، ان کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماڈیفائی کر سکتا ہے اگر ختم نہیں کر پاتا. اور ماڈیفیکیشن میں جیسے اسلام میں ہی ہے کہ حسد کا جو بہتر یا قابل رشک درجہ ہے وہ رشک کا ہے، تو آپ اس کو ماڈیفائی کر دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ خود ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ایسی کوشش یا جدوجہد کریں جس میں آپ کے بھائی کو، آپ کے ساتھ رہنے والے کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، یا ایٹ دا کاسٹ آف دیٹ پرسن آپ کو وہ چیز ملے، اس کی بجائے آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس ماحول میں آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام نعمتوں سے مستفید ہو سکے. میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک منصفانہ تقسیم رکھی ہے کہ جس میں ایک نعمت ایک شخص کو دی گئی ہے تو کسی دوسرے شخص کو دوسری کوئی بڑی نعمت زیادہ دی گئی ہے. تو ہمیں یہ بیسیکلی یہ چاہیے کہ اصولی طور پہ کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی سکون کے ساتھ رکھنے کے حوالے سے، تو پھر ہم کوشش یہ کریں